فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن قرۃ المزنی ان رجلا كان يأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابن له فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتحبه فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبك الله كما احبه ففقده النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما فعل النبي ما فعل ابن فلان قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما تحب اللہ تأتی بابا من ابواب الجنت الا وجدته ينتظرك فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاہیتا امرنا لکلنا قال بل لکلکم رواہ احمد۔ حضرت قرہ مزنی سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے بچے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ یعنی باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں، یہ تو میں کہتا ہوں حضرت صاحب کائنات عالم میں ان ہستیوں جیسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، جو کتنے خوش نصیب تھے، خود بھی حضور کی زیارت کرتے تھے، اپنی اولاد کو بھی حضور کی زیارتیں کرواتے تھے۔ یعنی ان سے زیادہ کون خوش نصیب ہے جو حضور کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ مدینے سے دور سے یہ شخص آیا کرتا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ، آؤ سونے نبی کا دیدار کرنے جائیں۔ تو جب وہ اس کو حضور نے دیکھا نا تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اپنے اس بچے سے پیار کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی آپ سے اتنی محبت کرے۔ اچھا جی، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا، بندہ تو آ گیا لیکن بیٹا نہیں آیا ہے جی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا بھائی تیرا بیٹا نہیں آیا؟ تو غمزدہ ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ فوت ہو گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اب اس کو دل کی تسلی حضور نے دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں پسند کرتے کہ تم جب جنت کے کسی دروازے پر جاؤ تو جس بھی دروازے پر جاؤ گے وہ آگے تمہارا انتظار کر رہا ہوگا؟ ہاں جی حضرت جی، میں کہتا ہوں کہ کائنات عالم میں یہ صرف محمد الرسول اللہ میرے سن نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک خاصہ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کون جنتی ہے کون جہنمی، اور کسی کے اندر جرت نہیں، میرے اندر میرے باپ کے اندر کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ تو جنتی ہے تیرا بچہ جنتی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا تو یہ نہیں پسند کرتا کہ جب تو جنت میں جائے گا تو آگے جس دروازے سے داخل ہوگا تیرا بچہ انتظار کر رہا ہوگا میرا باپ آ رہا ہے، میرا والد آ رہا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ جو حکم ہے یہ خاص اس شخص کے لیے ہے کہ آقا جی ہمارے لیے بھی ہے جی، ہمارا بچہ فوت ہو جائے، کیا یہ ہمارے لیے بھی ہے حکم؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں یہ سب کے لیے ہے بھائی۔ حضرت جی اب باپ اور بیٹے کا جو ایک رشتہ ہے نا قبلہ، اس پر کبھی نہیں بیان کیا گیا۔ جب بھی بیان ہوتا ہے نا ماں اور بیٹی کے رشتے کو بیان کیا جاتا ہے، ماں کی شان بیان کی جاتی ہے۔ اب میں یہ پچھلے 15-20 سالوں سے مسلسل لگا ہوا ہوں، اوے اللہ کے بندے باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پیچھے گاڑی کے لکھا ہوتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے جی، تو باپ کیا تیرے لیے بد دعائیں کرتا ہے؟ بھائی ماں کی دعا ہے تو باپ کا کیا قصور ہے؟ ماں جو ماں بنی ہے اس کو ماں بنانے والا کون ہے؟ باپ ہے نا۔ حضرت جی باپ دیکھیں نا جی، محنت کرے ساری زندگی باپ، نوکریاں کرے باپ، ہارٹ اٹیک ہو باپ کو، جناب سارے زمانے کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد گھر میں جب آئے بھئی اس کے ساتھ بھی ٹینشن ہے، وہاں پہ بھی ٹینشن ہے، وہاں پہ بھی ٹینشن ہے، کاروباری پریشانیاں، نوکری کی پریشانیاں، باس کی ٹینشن ہے، ساری بندہ سننے کے بعد آ کے پھر اپنے بچوں کے ساتھ کھیل بھی رہا ہے۔ وہ اپنی پریشانیوں کو گھر کے باہر چھوڑ کے آ رہا ہے، پھر وہاں پہ کھیل بھی رہا ہے، ان کو حوصلہ بھی دے رہا ہے اور ان کے سارے مسائل بھی حل کر رہا ہے۔ حضرت جی پھر باپ کی کوئی شان کوئی نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ جہاں پر قرآن پاک میں ذکر آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ ہماری ناانصافی ہے کہ ہم نے باپ کو تو خلی ولی کر دیا اور ماں کی شانوں کو اٹھا دیا۔ یہ نہیں ہوتا کہ باپ جو ہے وہ محروم ہو گئے۔ اب میں قربان جاؤں، یہ حدیث پاک ہے نا جی، میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے سنائی ہے نا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باپ اور بیٹے کی محبت کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ باپ، اب ظاہری بات ہے باپ کو بیٹے سے جتنی محبت ہے وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر اپنے جذبے کے مطابق کہا یا رسول اللہ جتنی میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں اللہ آپ سے اتنی محبت کرے، لیکن حضور ایسا نہیں ہے، جتنی اللہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے کائنات میں کوئی اس کی مثال بھی نہیں دے سکتا۔ میں اتنا کہہ سکتا ہوں، اتنی مثال دے سکتا ہوں کہ اگر حضور کے محبت کا اندازہ کرنا ہے آپ نے
کہ اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس بات سے لگا لیجئے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حبیب کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس سے بھی محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اس کا ایک پرتو ہے، ایک عکس ہے، یہ مکمل نہیں بیان کی جا سکتی کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے۔ حضرت صاحب اگر محبت رسول پر ہی میں آپ کو درس دینا شروع کر دوں تو بہت طویل جو ہے وہ ایک وقت درکار ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نبی کی یہ تمنا تھی، یا اللہ اپنے آپ دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ قرآن میں اللہ نے نقل بھی کر دی، ربی ارینی انظر الیک، فرمایا قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف، پوری ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی۔ ہاں جی، وہاں پہ کہا نہیں 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 نہیں، لیکن اپنے حبیب سے محبت کا تقاضا یہ دیکھیں، حضور آرام فرما رہے ہیں اور کہا جبریل امین سے جا یار ذرا، کہ میرے محبوب سے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، چل سنیں۔ ہاں جی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ ہاں جی، وہ تمام جو معراج موسیٰ کی باتیں تھی کوہ طور پر جو ہی اللہ نے ساری کھول دی، لیکن جو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، جو ہم نے اپنے بندہ خاص کو وحی کی سو کہیں، ہم تمہیں کیوں بتائیں؟ بھئی کبھی یاروں کی باتیں بھی بتائی جاتی ہیں؟ نہیں بتائی جاتی یاروں کی باتیں، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں جی، آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے رب کا کتنا وہ محبت ہے۔ آپ کے دل میں صرف آیا یا اللہ یہ قبلہ بدلنا چاہیے، اللہ نے قبلہ بدل دی۔ محبوب یہ کون سی بات؟ سارے نبی اللہ کے ہی نبی ہیں اور اسی کی وحدانیت اور اسی کی توحید کی تبلیغ کے لیے جلوہ گر ہوئے ہیں، اسی کا مشن لے کے چلتے رہے ہیں، لیکن اللہ نے کسی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا قد نری تقلب وجہک فی السماء، محبوب اللہ سونا تمہارا چہرہ انور دیکھ رہا ہے اوپر اٹھانا، آپ چہرہ کیسے اوپر اٹھاتے ہیں؟ چہرہ اٹھانا بھی دیکھ رہا ہے جی، اللہ اکبر۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، میں کہنا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب جن گلیوں میں گزرا ہے ان گلیوں کی خاک کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے، اور نیچے چلنے والی خاکوں کا ذکر ہو رہا ہے جی۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیر، حضور کے غلاموں کے گھوڑوں میں جو وہ پھنکار مارتے ہیں ان پھنکاروں کا بھی ذکر فرما رہا ہے جی۔ یہ محبت کا عالم ہے جی۔ کسی نبی کی عمر کا قسم اللہ نہیں اٹھایا، فرمایا لعمرک محبوب مجھے تیرے عمر کی قسم ہے، والعصر محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے۔ حضور کے زمانے کی قسمیں ہیں، حضور کی عمر کی قسمیں ہیں، حضور جن گلیوں میں چلے ان کی قسمیں ہیں، حضور کی معراج کا محبوبیت کا تو حضرت جی کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ ہم تو صرف زبانی جو ہے نا جی، وہ جتنی ہماری طاقتیں ہیں ہم اتنا بیان کر سکتے ہیں، بلکہ وہ بھی کما حقہ ہم سے بیان کوئی نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہر لمحہ تیرا اونچا 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 اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے۔ اگر آج ہم سارے مل کر حضور کی ایک تخصیص، ایک خاصیت، حضور کی ایک فضیلت بیان کر دیتے، لکھ دیتے ہیں، سن 2024 کے پہلے دن یہ ساری انسانیت نے بیٹھ کے حضور کی جناب تعریف لکھی، تعظیم لکھی، یہ آپ کا مقام لکھا، سن 2024 کے اگلے دن میرے محبوب کی شانیں اور بڑھ جائیں گی۔ ہاں جی، ورفعنا لک ذکر، لمحہ بلمحہ محبوب کی عظمتیں، شانیں، رفتیں، بلندیاں، مقام اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر ہی جاتے ہیں۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ کو تسلی دے رہے ہیں، یار یہ حدیثیں بیان کرنی چاہیے، باپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اگر باپ نہ ہو ماں کو وہ مقام نہیں مل سکتا، ماں بنی ہے تو باپ کی وجہ سے بنی ہے۔ ہاں جی، وہ ایک لطیفہ مجھے کسی نے سنایا، کہنے لگا ایک بندے نے گڈی لئی تے پیچھے لکھا ہے میری ماں دی دعا، تے اگلے دن ٹھک گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر انہیں جناب صحیح کرائی، اگلے دن پھر وہ گڈی لے کے روڈ تے نکلیا، پھر بج گئی، اچھا پھر ٹھیک کرا کے پھر چلیا، پھر تیسرے دن انہیں ٹھیک کرا کے جب روڈ تے لیندی پھر ٹھک گئی، پھر پیچھے کہندا یہ میری سوتیلی ماں دی دعا ہے، یہ میری سوتیلی ماں سی۔ ہاں جی، تو اب حضرت جی بات یہ ہے کہ آپ وہ دیکھیں جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں تعلیم کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر نا جی کسی ماں بیٹی کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ ماں تھی، یہ بیٹی تھی، یہ ان کی محبتیں، لیکن باپ اور بیٹے کی محبت کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ان کی محبت کا ایسا تذکرہ اللہ نے کھولا ہے، میں کہنا جی آہا ہا ہا۔ نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، باپ اور بیٹے کی محبتیں آتی گئی ہیں۔ بی بی مریم صاحبہ کا ذکر ہوا ہے،
وہ ایک خاص پیرائے میں ہوا ہے کہ یہ اس کو ہم نے جو شان عطا فرمائی، ایک تو ہم نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے حاملہ کیا، دوسرا کلمۃ اللہ اس کو عطا فرمایا، وہ قدرت بیان کرتے ہوئے اللہ نے ذکر کیا ہے۔ محبت کا جب تذکرہ آیا نا جی، ہاں جی، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یہ پوری کی پوری جناب ڈیٹیل بیان کی گئی۔ جب وہ باپ اپنے بیٹے کو لٹا رہا تھا ماتھے کے بل، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ یعقوب علیہ السلام 40 سال روتے رہے، ہاں جی، اور جب وہ فلما رأى قمیصہ، جب وہ قمیص آئی ان کے طرف تو کیا ہوا، فرتد بصیرا، جیسے ہی آنکھوں پہ لگائیں آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں۔ باپ اور بیٹے کی محبت کا تذکرہ ہوا۔ حضرت جی ہم صرف قرآن سے سبق لیں نا تو قرآن نے کہیں پر یہ نہیں کہ صرف ماں مائیں پیو نے بیچارے نو کھلی بلی چھٹی کراتی، نہیں، ماں باپ دونوں تذکرہ ہے۔ اور جب کھول کے بات کرنے کی باری آئی تو پھر باپ اور بیٹے کی بات کی ہے اللہ نے، کرنا ہے تو اینج کرو۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، بچھڑے کیسے، بھائیوں نے کیا جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے نا جی سازشیں رچیں، کس طرح کنویں میں پھینکا اور کس طرح وہ قافلہ آیا ان کو لے کے گیا، کس طرح وہ غلام بنے، کس طرح بکے۔ میرے رب کی غیرت بھی سبحان اللہ کیا غیرت ہے، وہ نبی کو جس قوم نے غلام بنایا تھا میرے رب نے اس قوم کا بچہ جب تک اس نبی کا غلام نہیں بنا دیا، میرے رب نے جو ہے نا جی وہ کام نہیں روکا۔ اس قوم نے تجھے غلام بنایا تھا نا جی، اس نے بیچا تھا نا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں۔ پیارے نبی اب تو بے فکر رہے، اب ہم وہ وقت لائیں گے پورا مصر تیرا غلام ہوگا اور تو ان کے اوپر بادشاہی کر رہا ہو۔ یہ باپ بیٹے کی بات ہے۔ پھر وہ بتایا یا بت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یہ پوری ایک جناب ہے تفصیل کے ساتھ جناب پوری صورت ہی اللہ نے نازل فرما دی۔ لہٰذا او بابا، باپ کو بھی تھوڑی سی قدر دے دو، باپ کو بھی تھوڑا سا، ہاں یار خدا کی قسم، باپ جب اپنے بیٹے کو لے کے جاتا ہے نا تو جوتوں کی دکان میں، بیٹا یہ جوتا پہن، وہ پہنتا ہے ایک کپڑا اینج لال آ کے نا جی، پیو اپنے پترا نال اینج لال آ کے بیٹھتا ہے، میرے پتر نے سونا لگے گا کہ نہیں لگے گا، لگے گا کہ نہیں لگے گا۔ یار کاش کا کوئی نوجوان بندہ کمانے والا اپنے باپ کو لے کے جائے اور دکان پہ بٹھا کے کہا بھائی یہ جوتا پہنو، یہ نہیں مزہ آ رہا ہے یہ پہنو، یہ نہیں، اس وقت باپ کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ دکان پہ لے کے جائے اور کمانے والا ہو اور ابا کے یہاں پہ کپڑا لگا کے دیکھا، بھائی یہ ذرا کپڑا لگاؤ نا جی، یار مزہ نہیں آیا، وہ سونا دکھا یار، اچھا جا دکھا، اور پھر باپ نہ لاوے حضرت سی باویں لے کے دیوے نہ دیوے، اس بچے دا اتنا کرنا بھی کہ اپنے باپ نو دکان تے لے کے گیا اور اندے واسطے پسند کر رہا ہے، پیو دا محبت اور دا دل اتنے کتنے جا پینا۔ او حضرت جی یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ اور بیٹے کی محبت کا ذکر کرتے تھے، اور جب ان کا کوئی نقصان ہو جاتا، بچہ فوت ہو جاتا، حضور کہتے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بے فکر رہو، جنت میں تیرا انتظار کر رہا ہے۔ جب وہاں پہ جائے گا نا تو دروازہ کھول کے استقبال کرے گا، میرا ابو آ گیا، میرا ابو آ گیا، میرا ابو آ گیا۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی باپ کی محبت بھی نصیب فرمائے۔ ہم الحمدللہ ماں کے بھی ادب کرنے والے ہیں، لیکن ہمیں اپنے باپ کی بھی محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔